السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے جو پاکستان کے ابتدائی مسائل کے بارے میں، جو ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اب اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ دیکھیے، ہم نے کچھ مسائل کے بارے میں پہلے بات کی اور اب کچھ مسائل کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ان میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ تھا ڈیفنس کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈیفنس کا مسئلہ یہ تھا کہ جو تقریباً 11 کے قریب، کئی جگہ پر 11 ہے کہ 16، لیکن ویسے 11 کے قریب جو ہے اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں جو کہ اسلحہ بنایا کرتی تھیں، وہ ساری کی ساری ہندوستان کے حصے میں آ گئیں۔ آر سنگھ کو فوج کے لیفٹیننٹ جنرل آر سنگھ کو جو ہے فوج کے اسلحہ جات کی تقسیم کا جو ہے عمل سونپا گیا، اور اس نے بڑی غیر جانبداری کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ مکمل ہونے ہی والا تھا، اس ٹائم پر کانگریس نے روڑے اٹکائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، جو کہ ایک انتہائی ذہین انسان تھا، اس نے جو ہے جناب علی روڑا ڈال دیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو جو ہے یہ پاکستان کی سائڈ مار رہا ہے اور یہ جو ہے انفیئر جو ہے تقسیم کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک لیٹر جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لکھ دیا کہ آپ آر سنگھ کو واپس بلا لیں۔ اب یہ معاملہ بھی بیچ میں لٹک گیا۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ظاہری بات ہے فوج 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونی تھی، وہ ہوتی تو کوئی معاملہ بنتا نا، اس کے اثاثہ جات اس کے فوج کے پاس آتے تو کوئی معاملہ بنتا نا۔ اب ہوا کیا کہ اب جغرافیہ کا مسئلہ بہت بڑا تھا پاکستان کا۔ پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک تھا جو نقشے پر آیا تھا، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک سائڈ پر، دوسرے حصہ دوسرے سائڈ، اور بیچ میں کئی دوسرے ملک بھی پڑتے تھے۔ کہیں سے پاکستان کا بارڈر بنگلہ دیش سے نہیں ملتا تھا۔ تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا پاکستان اور اس ٹائم کے مغربی پاکستان کے درمیان۔ تو یہ کافی زیادہ فرق تھا، یہ کافی زیادہ ایک دوری کا فاصلہ تھا۔ اب بیچ میں ہمارا دشمن جو ہے وہ آپ کہہ لیں، یا اس ٹائم پہ ہندوستان جو ویسے پاکستان کے معاملات سے خوش نہیں تھا، وہ موجود تھا۔ تو اس ٹائم پہ ڈیفنس کی پرابلم بھی کافی بڑی ہو گئی تھی، اور پھر یہ جغرافیائی طور پر تو بہت زیادہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اگر آگے چلیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کو اس کے حصے کا جو اماؤنٹ تھی وہ بھی نہیں دی گئی۔ 400 ارب کی بات تھی جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے، لیکن پاکستان کو صرف 300 ارب دیا گیا، اور وہ 300 ارب کے اندر بھی گاندھی جی نے اگر اسٹرائک نہ کی ہوتی تو شاید وہ بھی نہ ملتا۔ تو گاندھی جی نے کم سے کم اتنا ضرور کیا کہ انہوں نے اسٹرائک کرا کے پاکستان کو کچھ حصہ ضرور دلوا دیا۔ بہرحال، لیکن اب یہ وہ ملک تھا جس میں بہت سے مسائل تھے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ اس میں آفیسرز کی کمی تھی۔ مسلمان کم پڑھے لکھے تھے، کم سرکاری جابز کی طرف جاتے تھے، کم کارخانہ دار تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب آفیسرز کی ضرورت پڑی تو وہ بھی زیادہ تر جو تھے، جو بڑے بڑے آفیسرز تھے، وہ سارے ہندو تھے یا سکھ تھے۔ اب وہ انڈیا مائیگریٹ کر کے چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی تھا۔ پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ پھر پاکستان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ کراچی کو اپنا کیپٹل قرار دیا، اور پھر اس کے اندر جو ہے اپنے سارے کام کو استعمال کیا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس ٹیبل بھی نہیں تھی، فروٹ سی پیٹیوں پر کام ہوتا تھا، کومن پن نہیں تھی، کاٹے لگا کام کیا جاتا تھا۔ تو یہ ملک بہرحال پھر بھی آگے بڑھا، اور آج تقریباً 2023 کے اندر، 2022 کے اندر ہم موجود ہیں۔ تو دیکھ لیں کہاں تک آ گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری کنٹری ہے، اس کو شروع سے ہی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ پیسے کی کمی کا بھی سامنا رہا، فوج کے بھی مسائل رہے، پھر اس کے بعد ہماری سیاست کا فقدان رہا، اور اس کے اندر سب سے بڑا سیاست کا فقدان یہ بھی تھا کہ قائد اعظم کے بعد، پھر جاکر خان کے قتل کے بعد ہمیں کوئی صحیح رہنما نہ مل سکا جو ملک کو کھڑا کر پاتا۔ اس ملک کا تو آئین 9 سال بعد بنا۔ تو یہ چیدہ باتیں تھیں جو آپ سے کی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔